بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، تو یہاں کے غم بھی مستقل نہیں۔ ہونٹوں پہ ہنسی باقی نہیں رہی تو آنکھوں میں آنسو بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تہجد میں مانگیں اپنے رب سے، وہ آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ کوشش اور دعا جاری رکھیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب کائنات، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے راتوں کو دنوں میں بدلنے والے اللہ، اے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والے، ہم پر رحم نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دل اور قدموں کو اپنی رضا میں رہنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ اس کی تفسیر ہے، اب یہاں سے آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ ان نعمتوں اور اس کے ان احسانات اور اس کی قدرت کے ان کرشموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے انسان اور جن دونوں متمتع ہو رہے ہیں، اور جن کا فطری اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ کفر و ایمان کا اختیار رکھنے کے باوجود خود اپنی مرضی سے بطور رغبت اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل الفاظ ہیں زمین کو انعام کے لیے وضع کیا۔ وضع کرنے سے مراد ہے تالیف کرنا، بنانا، تیار کرنا، رکھنا، ثبت کرنا، اور انعام عربی زبان میں خلق کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں انسان اور دوسری سب زندہ مخلوقات شامل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، انعام میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے اندر روح ہے۔ مجاہد اس کے معنی بیان کرتے ہیں خلائق۔ قتادہ، ابن زید اور شیبی کہتے ہیں کہ سب جاندار انعام ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انس و جن دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یہ معنی تمام اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس آیت سے زمین کو ریاست کی ملکیت بنانے کا حکم نکالتے ہیں وہ ایک فضول بات کہتے ہیں۔ یہ باہر کے نظریات لا کر قرآن میں زبردستی ٹھونسنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے جس کا ساتھ نہ آیت کے الفاظ دیتے ہیں نہ سیاق و سباق۔ انعام صرف انسانی معاشرے کو نہیں کہتے بلکہ زمین کی دوسری مخلوقات بھی اس میں شامل ہیں، اور زمین کو انعام کے لیے وضع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کی مشترکہ ملکیت ہو، اور سیاق و عبارت بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کلام کا مدعا اس جگہ کوئی معاشی ضابطہ بیان کرنا ہے۔ یہاں تو مقصود دراصل یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح بنایا اور تیار کر دیا کہ یہ قسم قسم کی زندہ مخلوقات کے رہنے بسنے اور زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔ یہ آپ سے آپ ایسی نہیں ہو گئی ہے، خالق کے بنانے سے ایسی بنی ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے اس کو ایسی جگہ رکھا اور ایسے حالات اس میں پیدا کیے جن سے یہاں زندہ انواع کا رہنا ممکن ہوا۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 سورہ النمل حواشی نمبر 73 to 74، جلد 4 سورہ یاسین حواشی نمبر 29 to 32، سورہ المومن حواشی نمبر 90 to 91، سورہ حامیم السجدہ حواشی نمبر 11 to 13، سورہ زخرف حواشی نمبر 7 to 10، سورہ الجاسیہ حاشیہ نمبر 7۔ آیت نمبر 11، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی آدمیوں کے لیے دانہ اور جانوروں کے لیے چارہ۔
آیت نمبر 13، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے جسے آگے کی آیتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور ہم نے مختلف مقامات پر اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اس لیے آغاز ہی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس لفظ میں معنی کی کتنی وسعت اور اس میں کیا کیا مفہومات شامل ہیں۔ اعلیٰ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم نعمتوں کے بیان کیے ہیں۔ تمام مترجمین نے بھی یہی اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور یہی معنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری سے منقول ہیں۔ سب سے بڑی دلیل اس معنی کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ وہ اس آیت کو سن کر بار بار لا بشیء من نمک ربنا نکذب کہتے تھے۔ لہذا زمانہ حال کے بعض محققین کی اس رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے کہ اعلیٰ نعمتوں کے معنی میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی اس لفظ کے قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت ہیں۔ ابن جریر نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ کے معنی ہے فَبِأَيِّ قدرت اللہ۔ ابن جریر نے خود بھی آیت نمبر 37 to 38 کی تفسیر میں اعلیٰ کو قدرت کے معنی میں لیا ہے۔ امام رازی نے بھی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تفسیر میں لکھا ہے، ان آیات بیان نعمت کے لیے نہیں بلکہ بیان قدرت کے لیے ہیں، اور آیات 22، 23 کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کے بیان میں ہے، نہ کہ نعمتوں کے بیان میں۔ آیت نمبر 14، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اس کی تفسیر ہے، تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، تراب یعنی مٹی یا خاک۔ نمبر 2، طین یعنی گارا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، تین لازم لیس دار گارا یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث لیس پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، حمائم مسنون وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ نمبر 5، سلسالم من حمائم مسنون کالفخار یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے۔ نمبر 6، بشر جو مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور جس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ نمبر 7، ثم جعل نسل من سلالات من ماء مہین پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سط سے چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان مدارج کے لیے قرآن مجید کی حسب ذیل آیات کو ترتیب وار ملاحظہ کیجیے۔ کمثل آدم خلق من تراب، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ بدا خلق الانسان من طین، سورہ السجدہ آیت نمبر 7۔ انا خلقناہم من طین لا ریب، سورہ الصفات آیت نمبر 11۔ چوتھا اور پانچواں مرتبہ آیت زیر تفسیر میں بیان ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کے مراتب ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ صاد آیت نمبر 71 to 72۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، النساء آیت نمبر 1۔ ثم جعل نساء من سلالات من ماء مہین، سورہ سجدہ آیت نمبر 8۔ فَإِنَّ خَلْقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، سورہ الحج آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 15، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔
اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں من مارجم من نار، نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کا لبد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ اس پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معاملے میں وہی ہے جو آدم کی حیثیت انسانوں کے معاملے میں ہے۔ زندہ بشر بن جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے انسانوں کے جسم کو اس مٹی سے کوئی مناسبت باقی نہ رہی جس سے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اگرچہ اب بھی ہمارا جسم پورا کا پورا زمین ہی کے اجزاء سے مرکب ہے، لیکن ان اجزاء نے گوشت پوست اور خون کی شکل اختیار کر لی ہے اور جان پڑنے کے بعد وہ تودہ خاک کی بنسبت ایک بالکل ہی مختلف چیز بن گیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ جنوں کا بھی ہے، ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتش نہیں ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ جن مجرد روح نہیں ہیں بلکہ ایک خاص نوعیت کے مادی اجسام ہی ہیں، مگر چونکہ وہ خالص آتشی اجزاء سے مرکب ہیں اس لیے وہ خاکی اجزاء سے بنے ہوئے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اسی چیز کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 27۔ اسی طرح جنوں کا سریع الحرکت ہونا، ان کا بے آسانی مختلف شکلیں اختیار کر لینا اور ان مقامات پر غیر محسوس طریقے سے نفوذ کر جانا جہاں خاکی اجزاء سے بنی ہوئی چیزیں نفوذ نہیں کر سکتی یا نفوذ کرتی ہیں تو ان کا نفوذ محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ سب امور بھی اسی وجہ سے ممکن اور قابل فہم ہے کہ وہ فی الاصل آتشی مخلوق ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جن نہ صرف یہ کہ انسان سے بالکل الگ نوعیت کی مخلوق ہیں بلکہ ان کا مادہ تخلیق ہی انسان و حیوان، نباتات اور جمادات سے قطعی مختلف ہے۔ یہ صریح الفاظ میں ان لوگوں کے خیال کی غلطی ثابت کر رہی ہے جو جنوں کو انسانوں ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ مٹی سے انسان کو اور آگ سے جن کو پیدا کرنے کا مطلب دراصل دو قسم کے لوگوں کی مزاجی کیفیت کا فرق بیان کرنا ہے۔ ایک قسم کے انسان منکسر المزاج ہوتے ہیں جنہیں آدمی کی بجائے شیطان کہنا زیادہ صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اوپر 14 میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید مٹی سے انسان کی پیدا کیے جانے کا مطلب کتنی وضاحت کے ساتھ خود بیان کرتا ہے۔ کیا ان ساری تفصیلات کو پڑھ کر کوئی معقول آدمی یہ معنی لے سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کا مقصد محض اچھے انسانوں کے منکسر المزاج ہونے کی تعریف بیان کرنا ہے؟ پھر آخر یہ بات کیسے صحیح العقل آدمی کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے کہ انسان کی تخلیق سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے کرنے اور جن کی تخلیق خالص آگ کے شعلے سے کرنے کا ایک ہی نوع انسان کے دو مختلف المزاج الافراد کے یا گروہ کی جداگانہ اخلاقی خصوصیات کا فرق ہے؟ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ زاریات حاشیہ نمبر 53۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔